ہمارے بھی حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب قادری امام و خطیب قادری مسجد شاستری پارک مدیر نقل افروز ہیں اور یہ بھی ان عاشقوں میں سے ہیں. بہت کم یہ بات ہوتی ہے جس وقت میں نے اطلاع دی مراد آباد کے اندر پروگرام میں تھے اور فوراً خبر سنتے ہی اسی وقت انہوں نے وہاں سے سواری لی اور جوڑی کر تشریف لے آئے اور جنازے میں شریک ہوئے. اللہ رب العالمین ان کے استثار کو قبول کرنا ہے. کیونکہ خطاب سے قبل جناب قاری محمد صغیر صاحب بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کریں گے. اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب خطاب فرمائیں گے. السلام علیکم. مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ایسے اس کی قبر پر. کعبۃ اللہ اہل اسلام کی زیارت گاہ ہے اور حامل قرآن حافظ قرآن جو ہے اس کی خاک ملائکہ کی زیارت گاہ ہے. جس جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن پڑھا گیا گویا وہ جگہ ایسی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث فرمایا
اور جس نے قرآن سنا گویا اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا، اور جس نے قرآن پڑھا گویا اس نے اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کی۔ اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے۔ اس سائے کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج اب اس نورانی اجتماع میں برکات سے مالامال فرمائے گا۔ حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب آپ فرما رہے ہیں سماعت۔ قبر کا تذکرہ ہوتا تو آپ بے پناہ روتے تھے
ہوگا, میدان محشر کی باتیں ہوگی, جہنم کی بات ہوگی, تو آپ نہیں ہوتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ دنیا نہیں فرماتے, خدشات سے گزرنے کا معاملہ آتا ہے تو آپ دنیا نہیں فرماتے, معیشت کی شدت کی گرمی کا معاملہ بیان ہوتا ہے تو آپ دنیا نہیں فرماتے. آپ نے جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تبھی آپ کو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل سلامت ہو گئی اس کی تمام منزلیں بخیر و خوبی طے ہو جائیں گی, اور جس کی یہ منزل مشکل میں پڑ گئی اس کی آگے کی منزلیں بھی مقدر ہو جائیں گی. اس لیے میں قبر کا تذکرہ سنتا ہوں تو بہت ہوگا. آج عالم یہ ہے کہ قبر کے نام پہ آدمی چونکتا تو ضرور ہے لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کرتا. فرمایا گیا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو, اور نہ مانو تو انہیں قبروں میں آج دولت مند سرمایہ دار, آج دنیا کی ترقی یافتہ ماحول میں جینے اور مرنے والے یہ لوگ نہیں سوچتے ہیں, لیکن اگر غور سے دیکھیں تو انہیں قبروں سے جھانکتے ہوئے نہ جانے کتنی ہڈیاں آواز دیں گی کہ میں جلال الدین محمد اکبر کی قبر ہوں, میں نصیر الدین محمد ہمایوں کی قبر ہوں, میں اللہ اکبر شاہ جہاں کی قبر ہوں, میں زمانے کے عظیم بادشاہوں کی قبروں کی مٹی ہوں, مجھے پہچانو دیکھو. اسی میں راجے بھی سوئے ہیں, مہاراجے بھی سوئے ہیں, نوابین انہیں قبروں سے جھانک رہے ہیں. گردالو مٹی جو اڑ رہی ہے, وہ خاک جو اڑ رہی ہے, اس میں نہ جانے وقت کا کیسا کیسا شہنشاہ باجبوت بادشاہ آرام کر رہا ہے. آپ اگر دنیا کی ناثباتی کو محسوس کرنا چاہیں تو قبروں سے گزر کے دیکھیے کہ یہاں کیسے کیسے باجبوت بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر قبر کی منزلوں کو محسوس کیا ہے اور اسلام کے دائرے میں رہے ہیں تو انہی قبروں میں گزریں گے تو کہیں محبوب الہی کی قبر نظر آئے گی, کہیں قطبالدین بختیار کاکی کی قبر نظر آئے گی, کہیں معین الدین اجمیری کی قبر نظر آئے گی, جن کی قبروں پہ اللہ کی رحمت کے انوار برستے دیکھتے ہیں تو دنیا پروانہ وار ان کی قبروں کی زیارت کے لیے حاضر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی قبر ہے اور اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے, تو ہمیں بھی کچھ فیض مل جائے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علامہ مرحوم علیہ الرحمہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں ہے, لیکن ان کی قبر پہ اللہ کی رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے, اللہ کی انوار برس رہے ہیں, تجلیات ربانی نے حالہ کیا ہوا ہے. چشم کشا ہو تو دیکھیں آپ, اللہ اکبر. ورنہ یہ کیا ضرورت تھی اتنے پروانوں کو آنے کی, کیا ضرورت تھی اتنے دیوانوں پہ آنے کی کہ آج ان کا اسے چہلم ہے. چلو ہم بھی فیض حاصل کر لیں. اور میں عرض کروں قبر پہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب قبر ہمیں کچھ دے دیتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہو تو قطعاً غلط ہے. ہمارا قبروں پہ جانے کا تصور یہ ہے کہ قبر پہ جانے سے عاقبت سنور جاتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. میں عرض کروں کہ وہ پہلا دن یاد کیجیے تاریخ کا جاوید بھائی, کہ جس دن جناب آدم علیہ السلام جدہ میں پہنچے, حضرت حوا سے ملاقات ہوئی, گریہ ہوا, روئے, اور اس کے بعد بقیہ زندگی کے ایام گزارے. آپ حاجی جاتے ہیں حرم میں, صفا و مروہ, مینا مزدلفہ, مقام حتیم, مقام ابراہیم, طواف کعبہ, یہ سب کرتے ہیں. لیکن جب عرفات میں پہنچتے ہیں تو یہاں دعا کی جاتی ہے, اور فرمایا گیا جو یہاں بیٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے دلوں سے پیدا ہوا. جانتے ہیں آپ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کا پہلا پیغمبر اور اللہ کی پہلی ولیہ کی ملاقات کسی مقام پہ, تو ہمیں قانون ملا یا اللہ کے پیغمبر مل جائیں یا اللہ کی کوئی ولی مل جائے, وہ جگہ گناہوں کی تلافی کے لیے ضمانت بن جاتی ہے, گناہ دھونے کے لیے ضمانت بن جاتی ہے, گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے عرفات میں جاتا
بلا شبہ مومن گزر گیا، محبوب الہی گزر گئے، قبر میں گئے، فرشتے آ گئے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں قبول فی حق حاصل رجل، 3 سوال ہو گئے۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن کامل ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے انہیں کے روپے جہاں آرا کا صدقہ میں نے اپنے پیچھے نہیں مارا ہے، انہیں کی عظمتوں پہ میں نے اپنے قبیلے